والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی اختلاف وفرقۃ وقوم یحسنون القیل ویسیئون العمل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں اختلاف پیدا ہوگا اور ایک ایسی قوم آئے گی یحسنون القیل، جو بات بہت اچھی کرے گی، ویسیئون العمل، لیکن ان کے عمل بہت زیادہ برے ہوں گے۔ تو بات اچھی رہیں گی، عمل بہت زیادہ برا رہے گا۔ اور بالکل یہی صفات خوارج کے ہیں۔ ان کے جو خطابات ہوتے تھے وہ انتہائی دل نشیں ہوا کرتے تھے، سننے والا بالکل اس کی باتوں میں مگن ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح کے خطابات کرتے تھے وہ لوگ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ خوارج کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ بضد ہیں اور انہوں نے عزم کر لیا ہے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معاہدہ جو کیا تھا کہ ہم جو واپسی کا معاہدہ ہو گیا تھا، آ گئے تھے وہ لوگ، انہوں نے وہ معاہدہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اپنا ایک امیر بھی متعین کر لیا، نہ صرف الگ ہوئے بلکہ اپنا ایک امیر انہوں نے چن لیا، اور پھر اس کے بعد ایک خارجی عبداللہ بن وہب راسبی کے گھر میں یہ لوگ جا کر کے جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن وہب نے ان کو نہایت جامع خطاب کے ذریعے سے ان سے گفتگو کی اور انہیں دنیا سے بے رغبتی، آخرت میں جنت کی ترغیب پر ابھارا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یحسنون القیل ویسیئون العمل، کہ بات بہت اچھی کریں گے لیکن عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ برے رہیں گے۔ اس طرح سے اس نے خوارجوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں پر نکیر کرتے رہنے پر بھی ابھارا، اور اس نے اس خطاب میں برجستہ یہ کہا کہ یہ جو کوفہ ہے، کوفہ کے جو لوگ ہیں یہ انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متبعین، کہا کہ یہ ظالم ہیں اور آئیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب مل کر کے اپنے بھائیوں کو اس ظلم سے جو ہے نکال لے چلیں، اور یہاں سے ان کو نکالیں، لے چلیں کسی پہاڑی علاقے کی طرف یا بعض دیگر شہروں میں ہم لوگ جا کر کے بسیں، اور یہ ہم ظلم و استبدال والے حکام کے انکار کی صورت میں کر رہے ہیں، ہم نکیر کر رہے ہیں، ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں اور اپنے وطن کو چھوڑنے پر ہم مجبور ہیں۔ عبداللہ بن وہب راسبی کے بعد انہی میں سے ایک شخص جس کا نام ہرقوس بن زہیر تھا وہ کھڑے ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ عز و جل کے حمد و ثنا کے بعد سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا سے فائدہ اٹھانا نہایت تھوڑا اور دنیا کو چھوڑ دینا بہت ہی قریب ہے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور باقی یہ سمجھ لو کہ تمہاری موت بہت زیادہ قریب ہے۔
لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے زیب و زینت میں تم لوگ کھو جاؤ، تو دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی حق کے راہ اور ظلم کے انکار سے تمہیں کوئی چیز روکے۔ یعنی یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر نکیر کرنا یہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد اس نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص حمزہ بن سنان اسدی وہ کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ بلا شبہ وہی پختہ رائے ہے، وہی فیصلہ اچھا ہے جو ابھی تم لوگوں نے لیا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ امیر جو ہے تم اپنا منتخب کر لو، کسی شخص کو اپنا امیر مقرر کر لو، وہ اس لیے کہ تمہارا کوئی ستون اور تمہارے ہتھیار کی دھار کو کوئی تیز رکھنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے تمہارے درمیان جو تمہارے اس جوش اور جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھے اور برقرار رکھے۔ اس طرح کی بات اس نے کہی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک الگ جھنڈا ہونا چاہیے جس سے ہماری پہچان ہو، اور اس کا تم احترام کرو جھنڈے کا، اور وہی تمہارا مرکز ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے زید بن حاتم الطائی جو انہی خوارجی میں سے تھا، ان کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا، یہ ان لوگوں کا سردار تھا، اور اسے کہا کہ آپ جو ہے یہ ذمہ داری سنبھال لیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہرقوس بن زبیر کو کہا گیا تم ذمہ داری لے لو، اس نے بھی انکار کیا، یہاں تک کہ آخر میں عبداللہ بن وہب راسبی کو جب پیش کیا گیا تو اس نے قبول کر لیا، وہی جو سب سے پہلے خطبہ دے رہا تھا۔ وہ جو ہے امیر بننے کے لیے تیار ہوا، لیکن اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں اس ذمہ داری کو دنیا میں رغبت کے خاطر قبول نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں امیر بن رہا ہوں کہ لوگ ہم کو کہیں کہ آپ امیر ہیں، اور نہ ہی موت کے خوف سے کبھی اس منصب کو چھوڑوں گا، مجھے مرنے کا ڈر نہیں ہے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے زید بن حسن الطائی کے گھر میں جمع ہوئے، اور پھر ایک دوسرا جو ہے ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی المنکر کی ترغیب دلاتا رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے، اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کے دلوں کو ابھارتے رہے یہ، اور خاص طور سے وہ تمام آیتیں جو آیت تحکیم سے متعلق تھیں، ان آیتوں کو انہوں نے پڑھ کر کے اور لوگوں کو ابھارا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ساری آیتیں پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، کہا کہ دیکھو تمہاری جو دعوت ہے وہ بہت بہترین دعوت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین، اور جنہوں نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے اقوال میں اعمال میں ظلم سے کام لیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوارج کا اہل ایمان کے خلاف جہاد کرنا بالکل برحق ہے، تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ باوجود حق بات کو تسلیم کر لینے کے خوارج نے جو ہے ہمیشہ باطل کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ دھیرے دھیرے جب اس بات پر متفق ہو گئے، ان کا امیر متعین ہو گیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کو کوفہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مدائن کو اپنا مسکن انہوں نے بنانے کی سوچی کہ ہم مدائن جا کر کے رہیں گے، اور
انہوں نے باقاعدہ اپنے ہم خیال جو بھی بھائی یا دوست یا ان کے مذہب و مسلک کے لوگ تھے جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ہماری رائے کو قبول کریں گے، ان کے جانب انہوں نے پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ آ کر کے ہمیں مدائن میں ملیں، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہاں پہ اکٹھا ہو جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جتنے لوگوں کو پیغام بھیجا جائے ان سے کہا جائے کہ وہ اکیلا نکل کر کے آئے، لشکر اور جتھے کی شکل میں نہ نکلیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ روکنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال انہوں نے اس میٹنگ اور مشاورت کے بعد ایک عمومی خط ہر اس شخص کے جانب روانہ کیا دیگر شہروں اور علاقوں میں جو ان کا ہم مسلک تھا، جو ان کے رائے کو قبول کرنے والا تھا، یا جس کے بارے میں انہیں لگتا تھا کہ ہماری رائے کو قبول کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے قبیلے اور عزیز ترین رشتہ دار سب کو چھوڑ کر کے اور نکل گئے۔ رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے علم کے بالکل تھوڑا ہونے یا اپنی جہالت اور اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کا یوں گھر بار چھوڑ کر کے چلے جانا یہ، اور امیر المومنین جو بروقت ہیں ان کے خلاف آنا، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو وہ اس مقصد کے تحت جو ہے نکل گئے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ شیطان کے راستے پر چل رہے تھے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے جب یہ لوگ نکلنے لگے، بہت سارے مسلمان ایسے تھے جن کے بھائی، جن کے بیٹے اور جن کے رشتہ دار جب جا کر کے جب انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو کچھ لوگ جو ہے ان کو کچھ لوگوں نے روک لیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، خبردار کیا اور ان کے ان خرابیوں سے آگاہ کیا۔ کچھ لوگ تو رک گئے، باقی رہ گئے، لیکن جن کے اندر استقامت نہیں تھی وہ پھر موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ گئے، نکل گئے، اور جا کر کے یہ سارے کے سارے نہروان کے مقام پر جمع ہو گئے، مدائن میں نہروان کے مقام پر جمع ہو گئے، اور اس طرح سے ان کی ایک بڑی طاقت اور قوت بن گئی۔ جب یہ دونوں فیصلہ کرنے والے بغیر رضامندی کے علیحدہ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو ایک خط لکھا، اور خاص طور سے اس موقع پر جب وہ نہروان میں جا کر کے جمع ہوئے تھے۔ انہیں یہ کہا کہ دیکھو، تم اپنے اصل عقیدے پر پلٹ آؤ، یہ جو تم کچھ کر رہے ہو غلط ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا، کہا کہ جب تک آپ اپنے کفر پر گواہی دے کر کے اور توبہ نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہم لوگ واپس نہیں پلٹنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے، مایوس ہو گئے، وہ جان گئے کہ ان کے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک لشکر شام کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن جب حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی لشکر جو شام بھیجنا تھا اب اسی لشکر کے ساتھ نہروان کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ اور مارکے کا جو سبب بنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ ان کے پاس پیغام بھیجا اور کچھ شرطیں رکھی، کہا کہ دیکھو تم ٹھیک ہے الگ ہو گئے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم کسی مسلمان کا خون نہیں بہائیں گے، اور امن پسندی سے کام لیں گے، کسی شہری کو خوف زدہ نہیں کریں گے، ڈاکے بھی نہیں ڈالیں گے۔ یہ تمام تر نصیحتیں اور شرائط جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور خاص طور سے خوارج ظاہر سی بات ہے اپنے مخالفین کی تکفیر کرتے تھے، ان کے خون اور ان کے مال کو مباح سمجھتے تھے۔ تو وہ سب کچھ انہوں نے کر ڈالا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر شرط کے طور پر لاگو کیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص
جو خارجی ہی تھا، وہ خارجیت چھوڑ کر کے تائب ہو کر کے جب آیا تو اس نے جو اپنا بیان دیا، اس نے کہا کہ میں نہر خوجہ میں خوارج کے ساتھ میں تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ چیزیں جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ لگیں ان کی، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ڈر کی وجہ سے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ لوگ ہم کو قتل نہ کر ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اتفاق سے ایک مرتبہ ساتھ میں چلے جا رہے تھے اور ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ جو ہے ان کی کنیز تھی، حاملہ تھی، ان سے ملاقات ہوئی۔ خوارجیوں میں سے ایک شخص نے مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم صحابی رسول ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی حدیث معلوم ہو تمہارے باپ کے واسطے سے جو تمہارے والد نے سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ ہمیں بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی، کہا القائد فیہا خیر من القائم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ اس میں بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور اسی طرح سے کھڑے ہونے والا یہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور اسی طرح سے چلنے والا یہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ فَإِنْ أَدْرَكْتَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تمہیں وہ فتنہ آ لے تو تم اللہ کا بندہ اس حالت میں ہونا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن تم قتال مت کرنا، یعنی اس فتنے کا حصہ نہیں بننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ان ظالموں نے عبداللہ بن خباب بن ارت کو پکڑا، ان کے کنیز کو بھی پکڑا، اپنے ساتھ میں لے کر کے چلے۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ وہ گزر رہے تھے، ایک کھجور کا باغ تھا، وہاں درخت سے کچھ کھجوریں گری تھیں، وہ کھجور انہوں نے اس میں سے ایک شخص نے اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا۔ انہی میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کھجور جو تم نے ڈال لی ہے یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، تم نے بغیر اجازت کے لے لیا ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس شخص نے وہ کھجور نکال کر کے منہ سے اگل دیا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں اور آگے گئے، ایک خنزیر تھا ادھر سے گزر رہا تھا، ایک نے وہ اپنے ہتھیار سے جو ہے خنزیر کو زخم لگا دیا، خون اس کا بہتے ہوئے جا رہا تھا۔ پھر خوارجیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ تم نے غلط کیا ہوا ہے، خنزیر کے بارے میں تم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو، ناجائز طریقے سے کسی کو زخمی کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر کے حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حرمت کے اعتبار سے تم لوگوں میں جو سب سے بڑی حرمت والی چیز ہے وہ تم کو نہ بتلاؤں؟ کہا کہ بتلاؤ۔ تو کہا کہ جو تم انسانوں کا خون بہاتے ہو یہ تو سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ ایک کھجور ناجائز طریقے سے کسی کا لینا تمہارے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن کسی انسان کو قتل کر دینا یہ تمہارے لیے آسان ہے، وہی کر رہے ہو تم لوگ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان ظالموں نے حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہر کے پاس لائے اور مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کا خون پانی کے بہاؤ کے ساتھ جیسے جوتے کا تسمہ ہو ایسے بہتے ہوئے جا رہا۔ کہتے ہیں آج بھی میرے نگاہوں کے سامنے وہ چیز ہے۔ اور انہوں نے ان کے کنیز کو بھی نہیں چھوڑا، پیٹ پھاڑ دیا، حاملہ عورت تھی، بچہ باہر آ گیا، اس طرح کا کام کیا انہوں نے۔ تو ان ظالموں نے جو ہے ان کے ساتھ اس طرح سے کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا کام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا،
مجھے نفرت ہو رہی تھی ان لوگوں سے، اور ایک دن مجھے موقع مل گیا اور وہاں سے میں بھاگ نکلا، بھاگ کے آ گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جو کچھ قبیح عمل وہ کر رہے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ علاقے میں ان کی دھاک بڑھ جائے، رعب بڑھ جائے، اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے ایک حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ان کی دہشت گردی ظاہر ہو جائے اور کوئی بھی ان کے مقابل آنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور خاص طور سے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بار بار جو ہے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے پاس جو ہے انہوں نے خبر بھجوا دی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کھلم کھلا کی جانے والی اس طرح کے منکرات کے باوجود جس کا ارتکاب یہ خارجی لوگ سر عام کر رہے تھے، ان منکرات کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ پوری دہشت پھیل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے جلدی سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ نے انتظار کیا، اور خاص طور سے کچھ لوگوں کو جو ان خارجیوں نے قید کر لیا تھا ان کے واپسی کا مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن انہوں نے متکبرانہ طور پر انکار کر دیا اس کا، اور آخر یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ محرم سن 38 ہجری میں وہ لشکر جو شام کے لیے انہوں نے تیار کیا تھا، انہوں نے اس لشکر کو گھمایا اور دریائے نہروان کے مغربی کنارے پر جا کر کے وہاں پہ ٹھہر گئے، کیونکہ اب انہیں لگا کہ اگر ہم شام کی طرف نکلتے ہیں تو یہ اتنے بدبخت ہیں کہ کوفہ میں گھس کر کے اور پھر جو ہے بہت نقصان کریں گے، اور وہی وہ انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جو ہے وہیں خوارج جو ہے اسی دریا کے مشرقی کنارے پر شہر نہروان کے پہلو میں انہوں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور اس طرح سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے وہاں فروکش ہو گئے اپنے لشکر کے ساتھ۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ یہی وہ خارجیوں کی جماعت ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا تھا یمرقون من الدین، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر اپنے شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ اور اس طرح سے کئی نشانیاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ ساری نشانیاں جو ہیں ان کے سامنے پھر ذہنوں میں چلنے لگی، اور انہوں نے عزم کر لیا کہ اب ان سے لڑنا ہی ہے، جہاد ہی کرنا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا کہ کس طرح سے جو ہے ان سے مارکہ آرائی ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔